بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے ہدیہ درود بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں۔ سب سے بڑے بادشاہ کی غلامی۔ ایک وزیر بادشاہ کا بہت عزیز تھا۔ بادشاہ اپنا ہر فیصلہ اس کے مشورے سے کرتا تھا۔ ایک دن وہ وزیر اچانک غائب ہو گیا اور اس نے بادشاہ کی وزارت کو حیر آباد کہہ دیا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ وزیر مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بادشاہ جو بہت پریشان تھا، اس نے وزیر کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے پتہ چلا کہ وزیر ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ بادشاہ وزیر کے گھر جا پہنچا اور وزیر سے پوچھنے لگا کہ آخر تمہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ تم نے میری وزارت کو چھوڑ دیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری وزارت چھوڑنے کی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں نے یہ وزارت چھوڑ دی ہے۔ وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ہم سارا دن آپ کے ادب میں کھڑے رہتے ہیں، آپ سکون سے بیٹھے لوگوں پر حکم چلا رہے ہوتے ہیں۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اب میں اس بادشاہ کا غلام ہوں جو ہمیں کھڑا رہنے کے بعد بیٹھنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ خود تو کھانا کھاتے ہیں اور ہم ارد گرد سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے تھے، جبکہ اب میں اس بادشاہ کا غلام ہوں جو خود تو کچھ بھی نہیں کھاتا نہ کچھ پیتا ہے، لیکن ہمیں کھانے اور پینے کو دیتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے تھے تو آپ سوتے تھے اور ہم سارا دن رات آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے کہ بادشاہ سلامت کے آرام میں کوئی خلل نہ آئے، جبکہ اب میں اس بادشاہ کا غلام ہوں جو خود تو جاگتا رہتا ہے اور اسے اونگ تک نہیں آتی، اور ہم سوتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ چوتھی وجہ بادشاہ سلامت یہ ہے کہ ہم معمولی سی غلطی کرنے سے بھی آپ کے سامنے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ ہمارا سر قلم کروا دیں گے، جبکہ اب میں اس بادشاہ کا غلام ہوں جہاں اگر میں غلطیاں کروں اور پھر ایک بار اس سے معافی مانگ لوں تو وہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ پانچویں وجہ بادشاہ سلامت یہ ہے کہ ہم اپنی حاجت آپ کے سامنے بیان کرنے سے کتراتے تھے، اگر مانگتے تھے تو اپنی ضرورت اور اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے تھے۔ آپ کا دل کرتا تو دے دیتے، نہ دل کرتا تو انکار کر دیتے تھے، اور بعض اوقات تو آپ پچھلی باتیں بھی کیا کرتے تھے کہ میں تمہیں پہلے ہی بہت سی چیزیں دے چکا ہوں، جبکہ اب میں اس بادشاہ کا غلام ہوں جو مجھے میری حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، اور بہت سی چیزیں تو وہ بن مانگے ہی دے دیتا ہے، مانگنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ بادشاہ سلامت چھٹی بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت ڈرتے تھے کہ کوئی بادشاہ آپ پر حملہ کر دے تو آپ کی سلطنت بھی قبضہ کر لے گا اور ہم سب کو بھی غلام بنا لے گا، جبکہ اب میں اس بادشاہ کی غلامی کرتا ہوں جو ساری دنیا، ساری کائنات کا مالک ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بادشاہ یہ باتیں سن کر وزیر سے کہنے لگا کہ بے شک یہ غلامی بہت معتبر ہے جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کر لی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر ایک دنیا کی غلامی اختیار کی